بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طبی راز نمبر 11 لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ وہ عورتیں جن سے مباشرت یعنی سیکس کرنا منع ہے وہ کون کون سی ہیں، ان کی کیا اقسام ہیں اور ان کا کیا نقصان ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت ہی بہترین اور معلوماتی ویڈیو ہے، تو اس کے لیے ہر مرد کو اور ہر نوجوان بندہ ہو چاہے بوڑھا ہو اس کو یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر اس کی عورت میں ایسے افعال ہوں تو وہ ان کو بدلا سکے، اور اگر وہ کسی ایسی عورتوں کے چکر میں پھنسا ہوا تو ان سے نکل سکے۔ تو ان کے نقصان اور وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے جماع کرنا منع ہے، ہم آپ کو وہ اس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ ہر عورت سے جماع کرنا ہر مذہب کے اندر منع ہے۔ تو بہرحال ہم طبی لحاظ سے جو عورتیں ہیں جن کے بارے میں منع ہے، ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسی عورت جو بالکل کم سن ہو، یعنی کہ جس کو حیض نہ آیا ہو، اس کے اعضائے شرمگاہ والے نہ کھلے ہوئے ہوں، نہ بالغ ہو، اس سے جماع کرنا منع ہے، کیونکہ اس کے رحم میں منی کو جذب کرنے کی اور وہ حرارت جو اس سے عضو تناسل کو ملتی ہے وہ جو ہے نا اس میں نہیں ہوتی، اور وہ جماع کے وقت جو ہے نا مرد سے اس کی رغبت بھی نہیں ہوتی، تو اس کو اس سے نفرت بھی ہو جاتی ہے مرد سے، اور جو خلاف قانون جماع ہے، جس سے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ مرد جو ایسی لڑکی سے کم سن لڑکی سے جو بالغ نہ ہو اس سے زنا وغیرہ کرتا ہے یا سیکس کرتا ہے، تو اس سے اس کا دماغ کے اندر وہم وسواس امراض بلغمی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس سے اس کی قوت بہ جو ہے نا وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو عورت ہے جس سے جماع کرنا منع ہے وہ یہ ہے کہ بدصورت، یعنی کہ جس کی شکل سے نفرت ہو، جو پسند نہ ہو۔ تو ایسی عورت سے جو ہے نا جو بد مزاج بھی ہو، جس کے منہ سے بو بھی آتی ہو، بدصورت بھی ہو اور بک بک بھی کرتی ہو، جماع کے وقت وہ اس کو چپ بھی نہ آتی ہو، تو ایسی عورت سے جماع ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے دل کو پوری خوشی حاصل نہیں ہوتی، نفرت قائم رہتی ہے، جس سے جسمانی کمزوریاں آ جاتی ہیں اور اس سے عضو تناسل بھی صحیح نہیں رہتا، بدن بھی دماغی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس بدصورت بد مزاج اور بک بک کرنے والی عورت جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اس سے بھی جماع کرنا منع ہے، اس کا یہ نقصان ہے۔ اور تیسری عورت ہے حیض والی، جس کو خون آیا ہوا ہو، ماہواری چل رہی ہو، اس عورت سے جماع کرنے سے ایک تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے، دوسرا عمر کم ہو جاتی ہے، تیسرا آتشک سوزاک، آتشک جو ایسا سمجھے جزام جو کوڑ ہوتا ہے جس میں جسم گل گل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چھوٹا سمجھ لیں، اس کی چھوٹی قسم ہے وہ، اور سوزاک یعنی کہ بڑے چھوٹے پیشاب کے راستے سے پی پانا، خون آنا، درد ہونا اور نامردی وغیرہ ایسی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، اور پھر دماغی امراض مثلا جنون، مالی خولیا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر اسی دوران اگر اولاد قرار پا جائے تو وہ اولاد جو ہے نا لازمی جزامی کوڑ، خارشی، اس کے جسم پہ پھوڑے ملے، خون خراب، اس کا جسم خراب رہے گا۔ تو اس حیض والی عورت سے بھی منع ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ حیض نجس ہے، ناپاکی ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا حاملہ عورت سے جماع مذائقہ نہیں ہے، آخر تک آپ جماع کرتے رہیں گے مگر احتیاط سے کریں، بہتر یہی کہ حاملہ عورت سے اتنا جماع نہ کریں، لیکن اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو آہستہ آہستہ حرکت کریں، اس کے پیٹ پر دباؤ نہ پڑے، زور زور سے اس کو مطلب دھچکے نہ لگائیں، تو جس سے حمل گر جانے کا اندیشہ ہو۔ حاملہ عورت سے صرف حمل گر جانے کا نقصان ہوتا ہے، باقی کوئی نقصان نہیں ہے، اسے جماع کرنے سے کوئی قوت کو، کوئی بدن کو، کوئی جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تیسرا جو ہے نا بیمار عورت، جو بیمار ہو، جس کو بخار ہو اور کوئی اور بیماری ہو، بہت سی بیماری ہو، یعنی کہ ایسی بیماری جس کے اندر زہرن بیماری ہو، جیسے بخار ہوتا ہے، جیسے سمجھ لیں کہ جلاب لگے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی اور بیماری جس سے وہ عورت کمزور ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور مرد کو اسے جمع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عورت کی رغبت نہیں ہوتی
اور اس جو بیماری اس کے اندر ہے اس کی حرارت کی وجہ سے جو ہے نا وہ عضو تناسل، کیونکہ اس کی سپاری جو ہے نا وہ جذب کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو جذب کر لیتی ہے. تو حرارت ہوگی یا کوئی جراثیم ہوگے، تو جس طرح کی بھی چیز ہوگی تو وہ اس کو جذب کر لے گی، تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو ایک تو یہ ہو گئی کہ بیمار عورت کو جس کو زہرن بیماری ہو اس سے بھی جمع نہ کریں، پہلے اس کا علاج کر لیں، پھر اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو بیوہ عورت ہو اس سے جمع نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہے کہ ویسے تو ویسے منع ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت نہیں چاہے گی کہ اس کو حمل ہو جائے اور اس کا جو ناراض فاش ہو جائے. تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ایسی حرکتیں کرے گی اور ایسی بے رغبتی کرے گی کہ جس سے انسان کو سوزاک ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا ایسی عورت سے جمع کرنا جو مطلب زہرن اس کو بیماری ہو، تو ہم نے بتا دیا. اب اور عورت جو ہے نا بوڑھی عورت، جو بوڑھی عورت ہو جاتی ہے، جس کے مینسز بھی بند ہو گئے، یعنی ماہواری بند ہو گئی ہے، حیض بند ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں بند ہو جاتی ہیں، تو اس عورت سے بھی جو ہے نا منع ہے، کیونکہ اس کے اندام نہانی میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، سست ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اس کا رحم جو ہے نا منی کو زیادہ مقدار میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ کے جو حرارے جو آپ کے ختنے والی جگہ سے جو حرارے نکلتے ہیں اس کو زیادہ جذب کر لے گی، جیسے آپ کو ایک تو لذت نہیں آئے گی، اور دوسرا آپ کی قوت بازائل ہو جائے گی اور آپ کمزور ہو جائیں گے. 50 سالہ عورت کو بوڑھی سمجھنا چاہیے. 45 سال 46 سال 47 سال والی عورت سے آپ کر سکتے ہیں، 50 سے اوپر والی یعنی. تو دوسری ایسی عورت ہو کہ جس کی جسم بھی ٹھیک نہ ہو، شکل و صورت بھی ٹھیک نہ ہو، اور بہت عرصے سے وہ کسی مرد سے مجامت نہ کی ہو، تو ایسی عورت سے بھی منع ہے. جس نے بہت عرصہ کسی مرد سے جمع نہ کیا ہو، یا جیسے ایک شوہر ہوتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال رہ کے آتا ہے باہر، تو فوراً آگے اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے آتے ہی، کیونکہ اس کے اندر فضلہ کثیر مادہ متفن جمع شدہ ہوتا ہے، جس سے مرد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو اس سے پیار محبت کرے، اس کا وہ جو ہے نا بالکل اس کو مطلب ہے وہ کرے، اس کی جو رطوبت نکل جائے، پھر اس کو دھلا کے باہر مطلب پانی سے دھلا کے پھر اس کے ساتھ جمع کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا ایسی عورت سے جو عورت مطلب ہے کہ خود سے بڑی عمر والی ہو. اب کسی کی شادی ہو جاتی ہے بڑی عمر والی عورت، اسے مذائقہ نہیں ہے، اسلام میں بھی منع نہیں ہے اور مذہب میں بھی منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی عورت کی جو آپ سے بڑی عورت ہوگی رتبے میں بھی عمر میں بھی، تو اس کا تھوڑا سا احترام دل میں ہوتا ہے، تو اس سے وہ لذت جمع صحیح حاصل نہیں ہوتا. باقی جسمانی کوئی نقصان نہیں ہے. تو بس آپ ایک بات یاد رکھیں کہ بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں سے مباشرت کرنا منع ہے، گناہ ہے. اور باقی جو عورتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان کے اندر یہ عیب ہو تو ان عیب کو اگر دور کر دیا جائے پھر آپ جمع کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.